بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، میں نے آپ کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انتہائی مختصر سی حدیث شریف پڑھنے کا شرف حاصل کی ہے۔ ظاہر ہے ماہ شعبان ہے، اور شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سرکار خاتمی مرتبت نے خود فرمایا تھا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب آپ کا شعبان کو میرا مہینہ کہنا ایک طرف یہ اشارہ بھی کرتا ہے کہ چونکہ اس مہینے میں ولادتیں ہی خوشیاں ہیں، اور جس خوشی کا تذکرہ ہم آج کرنے جا رہے ہیں وہ خوشی ہے کہ جس خوشی میں نہ صرف ہم شامل ہیں بلکہ عالم کائنات اس خوشی میں شامل ہے۔ رسول فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ تم میں سے جو مر جائے اور مرتے دم تک وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو ایسے سمجھیں کہ وہ بندہ جہلیت کی موت مرا۔ پہلے حدیث شریف کو سمجھیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ جہلیت کی موت مرا ہے۔ جہلیت کی موت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفر کی موت ہے، یعنی کہ وہ بے دین مرا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی زمانے گزرے ہر امام اپنے دور کا امام زمانہ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اپنے دور کے امام زمانہ تھے، امام حسن علیہ السلام اپنے دور کے امام زمانہ تھے، اسی طرح یک بعد دیگر ائمہ علیہ السلام آتے رہے، اور وہ اپنے اپنے ادوار میں امام زمانہ تھے۔ تو رسول نے یہ فرمایا کہ جس نے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کی اس نے ایسے سمجھو کہ مرتے دم تک اس نے حاصل نہ کی تو وہ جہلیت کی موت مرا۔ تو جس نے علی کی معرفت حاصل نہ کی وہ بھی جہلیت کی موت مرا۔ اسی طرح ائمہ کی معرفت حاصل کرنا لازمی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس معرفت سے مراد ہے کیا؟ معرفت کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم حاصل کریں؟ میں نے کتب کا مطالعہ کیا اور جہاں تک میں پہنچا ہوں اس کا محاصل یہ ہے کہ معرفت جو ہے وہ ہے مزاج شناسی کا دوسرا نام۔ معرفت سے مراد کسی کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے، جیسے بچہ اپنے ماں باپ کے مزاج کو سمجھتا، ماں باپ اپنے بچے کے مزاج کو سمجھتے۔ اسی طرح رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو چاہیے تم بھی اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، یعنی اپنے امام کے مزاج کو سمجھو۔ اب مزاج کیا ہوتا ہے؟ مزاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس کے مزاج کو سمجھتا ہے وہ اس کی گفتگو کو سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے
اس کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اس کے قریب ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا آئمہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے محبت ضروری ہے، اور محبت کے لیے اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. رسول کی پیروی محبت الہی کی دلیل ہے. تو اس لیے اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے معرفت، اور معرفت کا مطلب ہے مزاج شناسی. جو بندہ جس کے مزاج کو سمجھتا ہے وہ اس کی گفتگو سے آشنا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو آج اگر آئمہ کے فرامین سمجھ نہیں آ رہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آئمہ کے مزاج کو نہیں سمجھا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ڈاکٹر اقبال گزرا ہے، اس کی شاعری تھی، اس نے شاعری لکھی، لیکن اس کی شاعری کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اقبال کے مزاج کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اس کی شاعری کو نہیں سمجھتے. لیکن جو لوگ اس کے قریب رہتے تھے، وہ اس کے مزاج سے آشنائی رکھتے تھے، وہ اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک خود ہی کیا چیز ہے. اسی لیے جو لوگ آئمہ کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہیں، وہ آئمہ کی گفتگو کو بھی سمجھتے ہیں. مزاج شناسی کا مطلب یہ ہے، معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام ناراض کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، اور ہمارے امام خوش کیسے ہوتے ہیں اور کن اعمال کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن اعمال سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اور جن سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں ہم ان کو اپنائیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں امام کی معرفت حاصل ہوگی. معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے مزاج شناسی. تب ہم ائمہ کی گفتگو کو سمجھ سکیں گے. یہاں پر میں ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں معرفت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، وہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم لوگ اللہ کے مزاج کو نہیں سمجھتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم دلوانا ان لوگوں کے ذمہ لگایا ہے جو اللہ کے مزاج کو جانتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر فرمایا کون ہستیاں ہیں جو قرآن مجید کو سمجھا سکتی ہیں. ترجمان کہا جاتا ہے جو جس کی گفتگو کو اس کو ترجمان کہتے ہیں. مختصر میں یہ کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ تمہارا کام بنتا ہے تم اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، اور معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے امام کے مزاج کو سمجھو، جس کی وجہ سے تم کامیاب ہو سکو گے. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جہلیت کی موت مرو گے. شعبان کا مہینہ ہے، اس کی 15 تاریخ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرج الشریف تشریف لائیں گے. وہ ہمارے آخری امام ہیں، آخری حجت ہیں اللہ کی، اور اس 15 تاریخ کو ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور وہ ہمارے دور کے ہمارے امام ہیں، ہم ان کی رعیت ہیں. ان کا ذکر کئی کتابوں میں ہے. ہمیں ان کی معرفت ہونی چاہیے کہ امام علیہ السلام کب دنیا میں آئے تھے، اور پہلی گفتگو انہوں نے کیا فرمائی تھی، اور دنیا میں آتے پہلا کام انہوں نے کیا کیا تھا. اب دیکھیں ایک نقطہ میں یہاں پر اور بیان کر دوں
کہ جو بھی حجت دنیا میں آئی اس حجت خدا نے آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. وہ سجدہ کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ہم لوگ ایسے کمالات دکھائیں گے، ایسے معجزات دکھائیں گے، اپنے ایسے فضائل ظاہر کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمیں خدا مان بیٹھے. اس لیے انہوں نے دنیا میں آتے ہی سجدہ ریز ہو کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ خیال کرنا، ہمیں خدا نہ کہنا، ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں. تو اس لیے ہر امام نے سجدہ کیا. ہمارے امام زمانہ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بھی زمین پہ سجدہ کیا، اور پھر امام زمانہ علیہ السلام 5 سال تک موجود رہے گھر میں. یہاں پر ایک اختلاف جو ہے ہمارے اور ہمارے برادران اہل سنت کے درمیان، وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اہل سنت والجماعت جو برادران ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام پیدا ہوں گے. لیکن اگر آپ احادیث کو لیں، احادیث چاہے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ہوں یا ہماری اہل تشیع کی کتابوں میں ہوں، تمام احادیث آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کی ولادت ہوگی یا وہ پیدا ہوں گے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا ظہور ہوگا، وہ خروج کریں گے، وہ آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا انکار کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ان کے والد محترم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کسی کو نہ بتایا، کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے. لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے دشمن بن چکے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کی آخری حجت آئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس حجت نے آ کر کیا کیا کرنا ہے. اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ کے بارے میں کسی کو نہ بتایا. یہی وجہ بنی کہ جن لوگوں نے نہ دیکھا انہوں نے کہا کہ امام زمانہ ہے ہی نہیں، اور جن لوگوں نے دیکھ لیا وہ آج بھی مانتے ہیں. اب ایک اور حوالہ وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت والجماعت ہماری کتاب سے، کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نہیں ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا. لیکن وہ پوری عبارت نہیں پڑھتے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لم یرا، یعنی کہ ان کا بیٹا دیکھا نہیں گیا. اب دیکھا نہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آیا تھا، دیکھا نہیں گیا. اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اس وجہ سے نہیں دیکھا گیا کیونکہ حالات و واقعات ایسے نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود کئی ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اکثر اصحاب امام حسن عسکری علیہ السلام ایسے تھے جن کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کراتے تھے، جن میں سب سے بڑا نام جناب حکیمہ علیہ السلام کا ہے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جان تھی. اور اس پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. علامہ محدث کبیر ہاشم بہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک پوری کتاب لکھی تھی، تبصرۃ الولی فی مر القائم المہدی. اس میں انہوں نے ان تمام شخصیات کے نام لکھے ہیں جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور الحمدللہ مجھ حقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا، اور وہ آج کتاب مارکیٹ میں چھپی ہوئی ہے اصحاب مہدی کے نام سے. تو امام زمانہ علیہ السلام
15 شعبان المعظم کو دنیا میں تشریف لائے، 5 سال تک گھر میں رہے، اس کے بعد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت اختیار کر لی۔ یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کرتا چلوں کہ لوگوں کو غیبت کا مفہوم نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے غیبت اختیار فرمائی، اور پہلے جو امام نے غیبت اختیار فرمائی اس کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ غیبت صغریٰ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں امام زمانہ علیہ السلام کا یکے بعد دیگرے اپنے 4 نائبین سے رابطہ رہتا تھا۔ وہ نائبین جو تھے وہ یہ کرتے تھے کہ لوگوں کے جو سوالات ہوتے تھے، لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے، وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتے تھے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جواب، ان کا حل ان نائبین کو دیتے تھے، وہ پھر آگے ان لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ سلسلہ لگا رہا۔ اس کے بعد جب چوتھے نائب کی وفات ہوئی تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے توقیع شریف بھیجی، فرمایا کہ اب اگر کوئی بندہ ہماری نیابت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہ اب غیبت صغریٰ نہیں ہے، اب غیبت کبریٰ ہے۔ اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ امام نے یہ فرمایا کہ تم نے ہماری حدیثیں بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کیا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور نقطہ بیان کرتا چلوں۔ دیکھیں، ہمارے مذہب میں، ہمارے مسلک میں، شیعہ اثنا عشریہ میں علماء کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رجوع کو بگاڑ کر کسی اور طرف لے جایا گیا، پھر کسی اور طرف لے جا کر بھی اس کو بھی عامہ کے موافق کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب فقط اور فقط فرمان معصوم علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنے والا ہے، کیونکہ معصوم کا فرمان قرآن کے مطابق ہوتا ہے، اور رسول نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہمارا مقصد فقط قرآن اور اہل بیت کی اطاعت کرنا ہے۔ ہمارے مذہب میں کسی مجتہد، کسی فقیہ، کسی شخص کی ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر یا کسی قانون کے تحت کسی چیز کو حرام قرار دے یا کسی چیز کو حلال قرار دے، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس کا کہیں وجود نہ ہو یا وہ نص موجود نہ ہو، تو ایسے سمجھیں کہ وہ اس کی ذاتی رائے ہے، اور اجتہاد کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں اجتہاد مردود ہوتا ہے۔ اس پر تمام ہمارے علماء کا اتفاق و اتحاد ہے۔ تو غرض یہ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، فرمایا کہ ہماری حدیثیں بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرنا، یعنی ان کی طرف رجوع کرنا جو حدیثوں سے احکامات بتائیں گے، کسی قانون اور کسی ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں بتائیں گے۔ اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان علماء کرام کی طرف رجوع کریں جو علماء کرام ہمیں احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق احکامات بتاتے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ آج کا جو دور ہے وہ غیبت کبریٰ ہے، اور غیبت کبریٰ ایک مصیبت عظمیٰ ہے۔ مصیبت عظمیٰ اس لیے ہے کیونکہ جس قوم کا امام ہی غیبت میں ہو، اس قوم کا کیا حال ہوگا، مسائل کیا ہوں گے۔ اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ کی وجہ سے کتنے مسائل کے ہم شکار ہیں۔ اس لیے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ غیبت کبریٰ یا غیبت ہوتی کیا ہے۔ ہمارے بعض لوگ اور ہماری عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آیا اور غائب ہو گیا۔ غیبت
امام زمانہ علیہ السلام کا مطلب یہ نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں بے نفس نفیس موجود ہیں، ان کا وجود اس دنیا میں ہے، وہ آسمانوں میں نہیں ہے، وہ زمین میں رہتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پاتے. جب ان کا ظہور پر نور ہوگا، جب ہم ان کی زیارت کریں گے تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں نے ان کو پہلے بھی دیکھا تھا. اس لیے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، نظر آتے ہیں، ہم انہیں پہچان نہیں پاتے. اور امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے مسائل. بعض لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی ہے، اور اس پر بھی کافی علماء کرام متفق ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام زیارت کرواتے ہیں. اور غیبت کبریٰ کے دوران کئی علماء محدثین کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو اس لیے یہ سارے مسائل جو ہیں، یہ سارے احکامات جو ہیں، یہ سارے موضوعات جو ہیں، یہ امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہ معرفت اس وقت کمپلیٹ ہوگی کہ جب ہم لوگ یہ جان لیں گے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، کن کن شہروں میں وہ آئیں گے. اور آج غیبت کبریٰ چل رہی ہے، اور غیبت کبریٰ میں کئی احکامات امام زمانہ علیہ السلام نے بیان فرمائے اور معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے. اس غیبت کبریٰ میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ اہم ہے. غیبت کبریٰ کا ایک مسئلہ ہے تقیہ. معصومین علیہ السلام نے ہمیں تا وقت ظہور تقیے کا حکم دیا کہ ہم تقیہ کریں. اور معصوم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ہمارا کیا فریضہ ہوگا غیبت کبریٰ میں، تو امام نے فرمایا تھا کہ خاموش رہو اور گھروں میں رہو. تو پہلا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم تقیہ کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھیں. نجم الثاقب ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے وہ وظائف لکھے ہیں جن وظائف کا تعلق غیبت کبریٰ سے ہے، کہ جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنا. اب سوال یہ ہے کہ انتظار ہوتا ہے، انتظار کا مطلب ان کے قرینوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ ایک مہمان ہوتا ہے جس کے آپ کو وقت کا پتہ ہے کہ اس نے اتنے وقت گھر پہنچنا ہے، اس کا انتظار اور ہوتا ہے. ایک اور شخصیت ہوتی ہے کہ اس کے وقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آنا کب ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ظہور ہوگا، دن کو ہوگا یا رات کو ہوگا. اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور انتظار میں رہنا چاہیے. کہ دوسرا یہ جذبہ پیدا کریں کہ جب امام ہمیں بلائیں گے تو ہم فوراً امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام ہمیں بلائیں تو ہم کہیں گے مولا سردی بہت ہے، گرمیوں میں بلائیں تو ہم کہیں مولا گرمی بہت ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے جن کو امام کہتے تھے کہ جہاد کرنے چلیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈ لیتے تھے. اس لیے امام زمانہ علیہ السلام کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو افسردہ حالت میں رکھو. وہ قوم کیسے خوش رہ سکتی ہے کہ جس کا امام ہی نہ ہو.
تیسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روشناس کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارے امام زمانہ ہیں، ان کا نام یہ ہے، ولادت ان کی یہ تھی، انہوں نے دنیا میں اتنا وقت گزارا، پھر وہ غیبت میں چلے گئے۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے۔ پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غیبت میں رہ کر ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ ہم علوم حدیث جو ہماری علماء کی کتابیں ہیں ان کو چھاپیں، ان کی نشر و اشاعت کریں، تاکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن آگے بڑھ سکے۔ اور الحمدللہ میں ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجھ حقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت پر سب سے بڑی کتاب غیبت نعمانی، اس کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل مجھے ہے۔ غیبت شیخ طوسی ہے، اس کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل مجھے ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اور بھی غیبت پر کئی کتابیں تحریر کی ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے بارے میں روشناس کرانا ہمارا فریضہ ہے۔ یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت قریب ہے۔ ہمارے پاکستان میں چند گروپ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جب ان کا ظہور ہوا، کوئی کہتا ہے امام کی ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے امام کا نزول ہوا، یعنی صرف ولادت کا لفظ وہ برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ امام کے لیے ولادت کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھیں، اس کے لیے میں سادہ سی بات کروں گا کہ 3 لفظ جو بولے جاتے ہیں کسی بھی امام کی ولادت کے لیے، کہ ان کا نزول ہوا، ان کا ظہور ہوا، اور تیسرا ولادت ہے۔ دیکھیں، نزول جو ہے، نزول کا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ نزول کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے زمین پہ آنا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ظہور ہوگا، کیونکہ وہ زمین پر موجود ہے، وہ ظاہر ہوں گے۔ تو ابھی جو امام دنیا میں آیا نہیں ہے، نہ چوتھے آسمان میں ہے، نہ زمین پر ہے، تو اس کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ولادت کوئی برا لفظ نہیں ہوتا، ولادت ولادت ہوتی ہے۔ لفظی طور پر ہی آپ بول لیں، چاہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ولادت اور طرح ہوتی ہے، امام کی ولادت اور طرح ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے بارے میں جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ جو فقدان ہے ہمارے بچوں میں، ہمارے بعض احباب میں، وہ یہ ہے کہ ان کو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں۔ تو میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ امام حسین 4 چینل والوں نے مجھ حقیر کو اس قابل سمجھا کہ میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں۔ وسلام۔ جی آغا جان۔